السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ سال کا آخری دن، امید ہے کہ آنے والا سال اچھا گزرے گا۔ کافی سال پہلے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہر سال کے آخری دن ہم نے کہا ستاروں سے اگلے سال میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ ہم تو سارا سال دیکھتے ہیں پولیٹیشینز کی کیا چالیں چلتی ہیں، حکومت، اپوزیشن، تو ستاروں سے دیکھیں کہ ان کی اب چال کا کیا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ آج کا پروگرام بھی ہم اسی طرح کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہینڈ شیک، آج ایک مصافحہ ہوا۔ ایاز صادق جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، ان سے انڈین فارن منسٹر جے شنکر آئے۔ یہ ڈھاکہ کا واقعہ ہے، وہاں گئے ہوئے تھے، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اسپیکر صاحب، بکاز آخری رسومات تھیں بیگم خالدہ ضیاء کی، جو 2 ٹائمز پرائم منسٹر تھی بنگلہ دیش کی۔ تو وہاں پہ بتایا گیا کہ جے شنکر صاحب آئے اور انہوں نے مصافحہ کیا اسپیکر ایاز صادق سے، اور بڑا سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ خود محمد یونس جو اس وقت ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، ٹائٹل تو ان کا چیف ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ آف بنگلہ دیش، انہوں نے خود اس پکچر کو ٹویٹ کیا۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ جب سے آپریشن سندور ہوا ہے، آپ کو پتا ہے یہاں تو یہ پولیٹیشنز تو چھوڑیں، گورنمنٹ چھوڑیں، وہ تو اپنے سپورٹسمن اور ان کو ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر جگہ وینیوز بھی نیوٹرل، آپس میں ٹیمز کو اجازت نہیں تھی۔ محسن نقوی صاحب سے انہوں نے ٹرافی لینے سے دبئی میں انکار کر دیا، سارے تماشے ہوئے۔ آج یہ ہوا ہے۔ آخری بار جو ہینڈ شیک پاکستان میں ڈسکس ہوا تھا وہ 2002 میں تھا، ساک سمٹ تھا نیپال میں۔ کچھ ہفتے پہلے اٹیک ہوا تھا انڈین پارلیمنٹ پہ، بہت ٹینشن تھی، تو پریزیڈنٹ مشرف اچانک اٹھے اور جا کے اٹل بہاری واجپئی سے انہوں نے مصافحہ کیا، تو وہ بھی سرپرائز شاکڈ ہوا۔ بعد میں واجپئی صاحب نے کہا، بڑا اس کو ویلکم کیا اور کہا کہ اب ہمیں کانکریٹ میئرز کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا کہ مصافحہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ خود جے شنکر چل کے گئے، بات کی۔ کیا یہ صرف ایک ہینڈ شیک ہے یا اس سے کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ لیٹس ہوپ سو، کیونکہ ڈپلومسی میں جیسچرز بڑی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ دوسرا سروے بھی آ جایا، بڑا انٹرسٹنگ، بڑے یہاں پہ لوگوں کو ڈپریشن ہے، بڑے غصے ہیں، حالات نہیں بدل رہے، لیکن گیلپ نے ایک انٹرنیشنل سروے کیا ہے اور اس کے اندر پاکستان کے اندر فگر بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ 51% لوگ آپ اور ہم میں سے وہ ہوپ فل ہیں کہ 2026 بہتر ہوگا۔ اکانومی کے اندر تقریباً 53%، 53% کا خیال ہے کہ بہتر ہوگا۔ انٹرنیشنل ایوریج اگلے سال بہتری کی صرف 37% ہے۔ سو لیٹس ہوپ، ورنہ جتنی امید ہوتی ہے پھر مایوسی بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب آ جائیں ہمارے آج کے سبجیکٹ پہ، آنے والا سال کیا ہوگا؟ 2-3 سوال ہی لوگ پوچھتے ہیں نا۔ عمران خان کا کیا بنے گا؟ باہر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ یہ گورنمنٹ چلے گی نہیں چلے گی؟ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے کہ مریم نواز ان کی جگہ لے لیں گی؟ کیا ہوگا؟ سول ملٹری ریلیشنز کیا ہوگا اس کے اندر؟ یہ تمام چیزوں کا آج احاطہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہم نے 2024 کو 31 دسمبر کو ایک پروگرام کیا تھا، وہی پینل آج ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ سامیہ خان ہے، ایسٹرالوجر اور ٹیرو بھی کرتی ہیں، بٹ شی لائکس ٹو بی نون ایز این ایسٹرالوجر۔ محمد علی زنجانی صاحب ہیں، یہ بھی ایسٹرالوجر ہیں۔ عالیہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ٹیرو کارڈ میں اپنا ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چیزا لینا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا جس میں جو انہوں نے باتیں کی جو غلط ہوئیں، وہ تو تاکہ تھوڑا سا ہم بھی ذرا انجوائے کریں نا، اور پھر اس کے بعد میں انٹرسٹنگلی وہ کلپ دکھاؤں گا جس میں جو باتیں انہوں نے صحیح کی، وہ کون سی باتیں صحیح تھیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ ان کا بلوپر کا، کہاں پہ ان کے ستارے شاید ان کو دگا دے گئے۔ پہلے وہ دیکھ لیں۔ کیا اس وقت جو آرمی چیف ہیں اور عمران خان ہیں، ان کے جو 2 ستارے جس مرضی جگہ پہ ہیں، وہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی پتا ہے، کیا وہ آپس میں ٹکراؤ کی سرکلز ہیں کہ ستارے ٹھیک جا رہے ہیں اور شاید لوگوں کو آپس میں سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ دونوں فیس ٹو فیس ہے، لیکن ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں ہے، یہ اسٹیبلٹی کی کیفیت میں ہے، یہ یہاں پر آئیں گے۔ 2025 کیا عمران خان رہا ہوں گے؟ عمران خان کا جیل سے باہر نکلنا مجھے دکھائی دیتا ہے فرام جنوری ٹل اپریل، موسٹ پروبیبلی مارچ۔ سال 2025 میں فیبروری اور مارچ ممکنات میں ہے کہ ان 2 ماہ کے اندر ان کی رہائی متوقع ہو سکتی ہے، جس کی 80 to 90% چانسز دکھائی دیتے ہیں۔ خان صاحب کا تو ستارہ مارچ تک لگتا ہے اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ٹیرو بھی بول رہے ہیں، لیکن کیا جو دوسرے کی پلیئرز ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں گے، عسکری ادارے کی قیادت کر رہے ہیں، سویلین سیٹ اپ کو شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں، تو ان 2 سے کے ستاروں کا کیا حال ہے؟ اب آرمی چیف میں اور عمران میں مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی آپس
آپس میں کنیکٹیوٹی ہونے والی ہے. پاکستان کے اندر ان دونوں کے معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بلاول بھٹو, کیا بلاول بھٹو صاحب 2025 میں وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ان کے ستارے کہیں قریب سے گزر رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس؟ میں اس امکان کو رول آؤٹ بالکل نہیں کر سکتی. بگ بینیفیشری ہو سکتے ہیں, نوازے جا سکتے ہیں. جو سچی بات ہے کہ وہ منصب وزیر اعظم کا ہے. میں تو کہوں گی سیاسی دلہا ہے یا وہ بیٹھ کے دلہے نے آنا ہے. دونوں طرح سے ان کا سیاسی جو ستارہ ہے بہت اسٹرانگ ہوا ہے. خدا نہ خواستہ کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے؟ بڑی وارز تو کوئی نہیں ہے, بڑی وارز نہیں ہے. جی ستارے ٹکرائیں گے نہیں, وہ تو لگتا ہے ستارے گھروں سے تلوار اور نیزے لے کے نکلے تھے, ستارے تو ٹکرا کے بحال ہو گئے. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ کون سی خبریں ان کی ٹھیک تھیں, ذرا اس پہ بھی دیکھ لیں. 2025 کیا عمران خان رہا ہوں گے؟ مجھے خان صاحب کی آئسولیشن نظر آتی ہے. آسمانی ستاروں سے تو ریلیف کی خبر بن رہی ہے, 100% بن رہی ہے. اب یہ آفر جو ہے یہ بڑی محدود مدت کے لیے. یہ والا جو سال ہے یہ حافظ صاحب کے ستاروں کو, ایک بات میں آپ ہی کے پلیٹ فارم پہ مالک صاحب کہہ کے جا رہی ہوں, اللہ میری عزت رکھے اس پریڈکشن کی, جو شہرت جو نیک نامی ان کے حصے میں آنے جا رہی ہے عاصم منیر صاحب کے, یہ کسی جرنیل کو نہیں ملی آج تک کے دور میں. نو ڈاؤٹ کہ یہ عسکری سال بھی ہے, یہ فوج کا سال بھی ہے. فوج کا ستارہ جو ہے وہ اس سال میں کافی زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے. نواز شریف صاحب کا سال 2025 کیا ہے؟ کیا وہ سیاسی گوشہ نشینی سے ستارہ باہر نکل رہا ہے کہ وہ ایسے ہی چلے گے؟ کنگ میکر کے رول کو اب وہ انجوائے بھی کریں گے. ان کے ہاتھوں کا لگایا ہوا بوٹا مریم نواز صاحبہ کی شکل میں 2025 کا سیکنڈ ہاف مریم نواز صاحبہ کو ایک بوم دیتا ہوا نظر آتا ہے. ان کا جو سٹار ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. ہی از کائنڈ آف این ایمپرر. یہ جب تک رہیں گے یہ پولیٹیکلی اسٹرانگ رہیں گے. نومبر 2025 کے بعد آپ ان کو دوبارہ اسٹرینتھ میں یا نئے رول میں یا نئے کیریکٹر میں دیکھیں. نواز شریف صاحب کو میں بتا دوں کہ ریٹائر تو خیر کبھی نہیں ہوں گے, سیاست پہ ایکٹیو رہیں گے, بیک اینڈ پہ رہ کے جو بھی اپنی ان کی زندگی کے تجربات ہیں وہ آگے اپنی پارٹی میں اپنی نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. بلاول بھٹو صاحب کا ستارہ کہیں گزر رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب سے؟ بالکل بھی نہیں. پرائم منسٹر شپ کیا ان کے پاس, تو اب صوبہ بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. 2025 کا سال بلاول کے لیے کسی بڑے منصب پہ بیٹھنا یا پرائم منسٹر بن جانا کسی بھی صورت ممکن نظر نہیں آتا. خدا نہ خواستہ کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے. 2025 وہ والا سال ہے جس میں آپ تھرڈ ورلڈ وار کے ٹیزر پروموز بھی دیکھیں گے. یہ ملک یہ خطہ امپورٹنٹ ہو جائے گا. وہ ٹائم 15 مئی 2025 سے شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان سیف زون میں ہے. علی صاحب آپ کا حساب کیا کہتا ہے, کسی بڑی جنگ کا خطرہ ہے؟ مارچ, اپریل اور مئی یہ 3 مہینے ایسے ہیں دنیاوی اعتبار سے جو کہ انتہائی خطرناک بھی ہیں. خاص طور پہ مئی تک 2025 کے کرٹیکل ہیں, اس میں ہو سکتا ہے. جی جتنی خطرناک خبریں تھیں وہ ساری ٹھیک ثابت ہوئیں. زنجانی صاحب, سامیہ, ان دونوں نے کہا کہ مارچ سے مئی جنگ ہو سکتی ہے. تھرڈ ورلڈ وار کے ٹریلر چل سکتا ہے. جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا اور پاکستان انڈیا کانفلکٹ کی بات ہوئی تو بالکل تھرڈ ورلڈ وار ایک فریز بن گیا. پھر سامیہ نے یہ بھی کہا کہ جو عزت ملے گی موجودہ آرمی چیف کو وہ آج تک کسی کو نہیں ملی, بالکل وہ بھی مل گئی, اور وہ بلکہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے. وہ تمام چیزیں ہو گئیں. سو آئی تھنک آل سیڈ اینڈ ڈن, یو گائز ڈنٹ ڈو دیٹ بیڈ. اور علی صاحب کا میں جملہ سن رہا تھا کہ یہ سال عسکری بھی ہے, وہ تو خیر ہر سال ہی ہوتا ہے, لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. اب ذرا 26 پہ بھی چلتے ہیں. پہلے چلیں سامیہ آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا عمران خان جیل سے باہر آئیں گے 2026 میں؟ میں نے بریک میں ویسے ایک بات ناظرین سے شیئر کروں گا, میں یہ نہیں بتاؤں گا کس نے کہا, لیکن آپ میں سے کچھ دوستوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ستارے تو کہتے ہیں عمران خان نے 25 پہ بھی باہر آنا تھا, عمران خان صاحب خود نہیں آنے دیتے, وہ اپنے ستاروں سے خود لڑ رہے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. سامیہ, 2026 رہائی پائیں گے عمران خان, باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب, ایک تو موقع دینے کے لیے شکریہ. آپ بڑا کرٹیکل شو کرتے ہیں, آپ سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے. چلو. لیکن مالک صاحب جو ہے, جہاں تک عمران خان صاحب کے جو ستارے ہیں, میں ایک بات کہوں کہ یہ زندگی تیسرا چانس انہیں دے گی جو کہ 16 فروری تک چلے گا.
اور یہ تیسرا چانس ہے. اگر یہ سوچا جاتا ہے کہ دھرنوں کی سیاست یا جو ہے کسی انقلابی موومنٹ سے ان کی رہائی ممکن ہوگی، یہ پاسبل نہیں ہے. سر اگر رہائی ہے تو وہ ڈیل کے نتیجے میں ہی ہوگی. اگر اب بھی فلیکسیبلٹی شو نہ کی گئی تو یہ جو اس وقت مارس پاورفل چل رہا ہے اور 31 جنوری تک آپ کے ادارے مکمل گرپ کر چکے ہوں گے ملک کی سچویشن کو، تو مجھے نہیں لگتا، بلکہ جو ہے بہتر ہے کہ مفاہمت کا راستہ نکال کے اپنے لیڈر کو باہر لے آئیں. ادروائز پھر 16 فروری سے شروع ہونے والا ٹائم سر، پھر میرے پاس تو سچی بچی دینے کے لیے بھی تاریخ نہیں ہوگی کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے. علی آپ سے بھی یہی سوال. بہت شکریہ مالک صاحب آپ کا. ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ جب بھی میں بناتا ہوں تو میں ایک چیز پہ بڑا حیران ہوتا ہوں. گزشتہ سال بھی یہی پریڈکشن رہی کہ ان کے ستاروں کے مطابق نہ مجھے ان کی قید نظر آتی ہے، نہ وہ قید ہیں، نہ تھے، نہ آگے کبھی رہیں گے. اگر ان کے ستاروں کے مطابق ان کی قید ہے تو وہ اپنی شخصیت، اپنے نظریے اور اصولوں کے قیدی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ جو رہائی ہے. آج سے 2 سال قبل آپ ہی کے شو میں یہ ذکر ہوا تھا، تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ذائچے میں قید نہیں ہے. یہ جو وقت ابھی ان کا چل رہا ہے، اس چیز میں چونکہ فروری 19 کے بعد مارس سٹرونگ ہونے جا رہا ہے، بالکل یہ وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی نیگوسیشن یا کوئی ڈیل یا کوئی ویسی چیز یا بات ہو کہ اس حوالے سے ان کو ریلیف تو مل سکتا ہے، لیکن وہ ریلیف مکمل ریلیف نہیں ہوگا. اور ویسے بھی 2026 کے اندر اس طرح سے ریلیف ان کو بھی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ جس میں ہم اسٹیٹ یہ کہہ دیں کہ یہ باہر آ جائیں گے یا ان کی ابھی رہائی ہو جائے گی. ابھی فی الحال اس قسم کی ستاروں میں کوئی چیز اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ خان صاحب کسی کی بات نہیں سنتے، آپ نے تو کہا کہ خان صاحب اپنی ستاروں کی بات بھی نہیں سنتے. ایسی بالکل ایسی ہے. علی آپ سے بھی دیکھیں ذائچے جی 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 نہیں بات ختم کر لیں آپ. جی کیونکہ دیکھیں ذائچے کے اندر پلانٹس کی پلیسمنٹس آتی ہیں، موومنٹس آتی ہیں، ایک وقت آتا ہے جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس وقت کو اویل نہ کریں وہ پھر ٹائم گزر جاتا ہے. تو اسی طرح 19 فروری تک کچھ پلانٹس کی پلیسمنٹ اچھی ہے، اس کے بعد آگے مارس جب شرف میں آئے گا تو پھر یہ پاسبلٹی نہیں رہے گی اس سال کے اندر. جی عالیہ بھی آپ سے بھی یہی سوال، کیا پاسبلٹی ہے عمران خان کی باہر آنے کا 2026 میں؟ دیکھیں مالک، میں نے نا عمران خان کے ہینڈ پرنٹس بھی لیے ہوئے ہیں، ان سے ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ بھی پوچھی ہوئی ہے، ٹائم آف برتھ تک پوچھا ہوا ہے. میں نے ان کو اچھی طرح ڈیٹیل میں ان کا ہر جو ہے نا ایسپیکٹ چیک کیا ہوا ہے. مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ ان کا ستارہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے. وہ جیل میں بند ہونے کے حساب سے ہے ہی نہیں. اگر وہ جیل میں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہے، انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ آج چاہے شام تک باہر نکل سکتے ہیں. سو ان کی پوزیشن، پلانٹری پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے. اگر آپ غور کریں 2026 جو ہے اس کا نمبر بنتا ہے 1. 2017 اب اگر 9 سال پیچھے چلے جائیں، 9 سال کا ایک پورا پروسیجر ہے عمران کا. 2017 سے یہ ان کا کام شروع ہوتا ہے جو عمران نے کرنا شروع کیا، گراؤنڈ کو تبدیل کرنا شروع کیا، سیٹرن سے یعنی کہ سٹرکچر سے انہوں نے ٹکراؤ شروع کیا. اور یہ 9 سال کا جو عرصہ تھا جو مجھے کیوں نکالا سے شروع ہوا 2017 اگر آپ کو پتا ہو، تب سے ہر سال، اب یہ 9واں سال تھا، اسے ہم کارمک ایئر کہتے ہیں. اس سال کے ختم ہونے کے بعد ہی ایک نیا سورج طلوع ہوگا. ایک نئے سال کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. اس نئے دور میں ری بیلنسنگ ہوگی پاورز کی، یعنی کہ جو سیٹرن ہے اس میں آپ اور علی صاحب تو بڑے ظالم لوگ ہیں، آپ نے تو سارا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیا ہے. وہ ستاروں کو تو آپ نے کوئی چھوڑی نہیں ہے بات. دیکھیں جہاں آپ ملبے کی بات کر رہے ہیں نا، تو ملبہ آپ کو بہت زیادہ اس سال دکھائی دینے والا ہے. جگہ جگہ گراؤنڈ زیرو بنے ہوں گے. یہ سال ہی ایسا ہے جس میں عمران خان کے ساتھ سسٹم کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ری کیلیبریٹ کرنا پڑے گا اور ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز بتائیں، صحت کے اوپر بھی بات کر لیں. نواز شریف صاحب جب اندر ہوئے تو بڑی جلدی ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو گئے. عمران خان صاحب کو 2 سال ہو گئے ہیں، ان کے پلیٹلیٹس کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ان کے پلیٹلیٹس تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی صحت اچھی نہیں ہے.
نواز شریف صاحب کی صحت بھی اچھی نہیں ہے اور عمران کی صحت بھی اچھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں ہم صحت زندگی کے پیش نظر رکھ کر رہے ہیں, لیکن عمران خان کی صحت جو ہے وہ واقعی ایک سیریس میٹر ہے ستاروں کے حوالے سے. اچھا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. فروری سے جی بتائیے. فیبرری سے اپریل کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ حالات بدلنا شروع ہوں گے, نیگوسیشنز شروع ہوں گی, ایڈجسٹمنٹس شروع ہوں گی, اور اپریل سے جون کے درمیان لگتا یوں ہے کہ ہم کوئی عمران کے باہر نکلنے کے حوالے سے کوئی خبر سنیں گے. لیکن وہ سامیہ کی تو کٹ آف ڈیٹ فیبرری 16 ہے. اگر 8 کو ہڑتال ہوتی ہے, زبردست ہو جاتی ہے, شاید کوئی بات چیت ہو جائے, ورنہ وہ تو کہتی ہے 16 فیب گئی تو گئی, پھر بات پورا سال ہی گئی. مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کہیں نہ کہیں اس پوائنٹ پر آ جائیں گے اور سسٹم بھی اس پوائنٹ پر آ جائے گا کہ وہ چیزوں کو ریکیلیبریٹ کریں گے اور دوبارہ نئے سرے سے کوئی نیگوسیشنز ہوں گی, اور عمران جو ہیں وہ نیگوسیشنز کچھ لو کچھ دو کسی ڈیل کوئی نئے طریقے سے اس سے باہر آئیں گے. اچھا سامیہ یہ بتائیں, مالک جی ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اڈیالہ کے دروازے نہیں توڑے جائیں گے. کوئی احتجاج ہے, جلوس ہے, اڈیالہ کے دروازے, احتجاج کے نتیجے میں عمران باہر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, عمران جو ہے وہ کسی ڈیل بھی نہیں میں کہہ سکتی, ری نیگوسیشن کے نتیجے میں باہر. آپ تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ احتجاج مزاحمت کا راستہ نہیں نکالے گا, ایک نیگوسیٹڈ پولیٹیکل اینگلنگ سے جو بات چیت ہوگی وہ فروٹفل ہو سکتی ہے. سامیہ اب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ستارے جڑتے بھی ہیں آپس میں, کہ اگر ایک کا ستارہ اوپر تبھی جاتا ہے اگر دوسرے کا ستارہ نیچے آ رہا ہو. اب آپ نے جیسے بتایا فیلڈ مارشل کے تو ستارے آپ نے بتایا وہ اس کے مطابق شاید ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اونچے گئے ہیں اس وقت, جو پوری دنیا میں اس وقت حال ہے. تو اگر ان کا ستارہ بھی اوپر جا رہا ہے تو عمران خان صاحب کا بھی ستارہ اوپر جا رہا ہے, پھر تو شہباز صاحب کا ستارہ نیچے آئے گا, اور تو کس کا نیچے نہیں آئے گا. تو یہ دونوں ستارے اکٹھے اوپر جا رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں آپ کو دونوں. میں نے تو ایک باری بھی نہیں کہا کہ خان صاحب کا ستارہ رائز کر رہا ہے. کوئی ایسا ریولیوشن کہ خان صاحب مالک آئیں گے اور وہ آتے ہی چھا جائیں گے اقتدار کی جنگ میں, مجھے تو اگلے 5 سال ایسا کوئی امکان, یا 2.5 سال 3 سال تو کم سے کم بالکل بھی نظر نہیں آتا. وہ آئیں گے بھی تو ایک خاموش سی جلاوطنی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. مطلب آپ یہ, مجھے سیاست میں ایکٹیو ہونا ان کا نہیں نا بھی سمجھ میں آتا. مجھے غلط ہونا منظور ہے لیکن مجھے نہیں نظر میں آتا یہ. اوکے علی, یہ بتائیں یہ سیاسی ستارے کس کی بہتر حالت میں ہیں, شہباز شریف کی 2026 میں یا مریم نواز کے؟ ایسا ہے کہ 2026 کا سال جو ہے اس پہ مریم نواز صاحبہ کا اگر میں ذائچہ دیکھوں تو مرکری ان کو رول کرتا ہے, اور چونکہ شمس کا سال ہے, مرکری کا دوست ہے, فرینڈ ہے, تو مریم نواز صاحبہ 2026 کے اندر ان کی پاپولیرٹی کا گراف اگر میں دیکھوں اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے. لیکن جون, جولائی اور اگست یہ 3 ایسے سیارے ہیں کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر مریخ, جوپیٹر جو کہ ایک نہر سیارے پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان 3 مہینوں میں یہ خراب ہوں گے. تو ان 3 ماہ کے اندر جو ہمارے مین حکمران ہیں, لیڈرز ہیں, گورنمنٹ ہیں, ان کے لیے ان 3 مہینوں میں مشکلات ہو سکتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو شاید ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوں. اپوزیشن اس عرصے میں زیادہ سٹرانگ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے جو شہباز شریف صاحب ہیں, چونکہ مارس ان کو رول کرتا ہے, ان کی پاپولیرٹی جو ہے جس طرح سے بھی چل رہی ہے, جس طرح سے لے کے وہ چل رہے ہیں اپنی چیزوں کو, وہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف صاحب, ایز کمپیئر ٹو مریم نواز صاحبہ, مریم نواز صاحبہ کا 2026 کی حد تک میں بات کروں گا, چونکہ آگے ابھی ورکنگ اس طرح سے نہیں ہے, اس سال میں ان کا جو ستارہ ہے وہ زیادہ سٹرانگ اور بہتر نظر آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو جون, جولائی, اگست. آپ کہہ رہے ہیں بڑے منحوس پیریڈ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے سب کچھ. کیا اتنا منحوس ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے؟ اس وقت کے اندر چونکہ اپوزیشن بہت زیادہ ایکٹیو, سٹرانگ, اور گورنمنٹ جو ہے ویک نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے ہیں وہ تھوڑے سے ویک نظر آ رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میں کوئی الیکشن ہو جانا یا گورنمنٹ کی کوئی تبدیلی ہو ان ہاؤس چینج بھی ہو سکتا ہے, اس طرح سے نہیں ہوگا, لیکن
ان ہاؤس چینج میں بھی ہو جائے لیکن کوئی بہت بڑے لیول پہ نہ ہو، لیکن مشکلات آئیں گی اور کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جس میں نئے چہرے سامنے آ سکتے ہیں اس عرصے کے اندر۔ عالیہ، ڈو یو کیونکہ ایگری مارچ کہ جون پاکستان جولائی اگست بڑا خطرناک پیریڈ ہوگا گورنمنٹ کے لیے؟ جی ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ تبدیل ہو رہی ہے، اس کا چلتے چلے جانا مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور پہلے بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت ہے، مجھے کبھی لگا ہی نہیں ہمارے ملک میں حکومت ہے یا کوئی جمہوریت ہے، ہمارے ملک میں سیدھا سیدھا مارشل لا ہے۔ حکومت نظر تو یہ جو تبدیل ہمارے ہوتی نظر آ رہی ہے یا آپ کو کہ نظام تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نظام تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ حکومت نہیں ہے، میں اس کو حکومت نہیں مانتی۔ اس کا ستارہ جس کا ہے ہی نہیں، آپ، میں ایک نجومی ہوں، آپ مجھ سے ستارے کا پوچھتے ہیں، جس کے پاس ستارہ نہیں ہے وہ حکومت کر رہا ہے، تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کو آپ میرے پاس سچویشن ہے، اس کو آپ پاکستان کی پیکیولر سیاسی حقیقت سمجھے، اتنا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، بھی بڑے مزیدار سوال ہیں، ان سے پوچھنے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں، کہیں نہ جائیے۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ سامیہ، آپ بھی ذرا جون جولائی اگست کی بات کریں نا، آپ کو اتنا خطرناک منظرنامہ لگتا ہے کہ بڑی تبدیلیاں ہو جائیں؟ سر، فروری میں جس ستارے نے جگہ بدل لی ہے، کیونکہ عالیہ جی تو ٹیرو کارڈز دیکھتی ہیں نا، علی شاید میرے سے ایگری کریں اس بات کے لیے، جو ستارہ جگہ بدلنے جا رہا ہے یہ زمین کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور پولیٹیشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میں ہر ٹی وی پہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ ویسے بھی میری ایک تبدیلی ابھی جو پوری نہیں ہوئی وہ ہے نظام کا تبدیلی، پاکستان میں جو ہے نظام کی تبدیلی وہ، اور 2026 اس پیش گوئی کو پر لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوگا کیا کہ وہی میں بار بار کہہ رہی ہوں، اگر سیاستدان چاہتے ہیں کہ اپنی ساکھ بچائیں یا یہی طرز حکومت چلتا رہے تو یہ ان کو اپنی سیاسی روش کو بدلنا ہوگا۔ پہلے مجھے ایک سارے آپ تینوں حلفیہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ تینوں نے خفیہ طور پہ 28ویں امینڈمنٹ کا ڈرافٹ تو نہیں پڑھا؟ سر مجھے تو بالکل سیاست کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، میں تو صرف تھوڑا بہت جو یہ اپنے میرے 12 ستارے، میری 12 اولادیں ہیں، تھوڑے بہت جو مجھے نقشے دے جاتے ہیں میں تو اسی کو ڈی کوڈ کر رہی ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ یعنی کہ جون جولائی اگست آپ تینوں کہہ رہے ہو اٹس اے ویری ویری ڈینجرس ٹائم، تو نہیں ہاں یہ میں آپ کو سر یہی کہنے لگی ہوں نا کہ یہ 16 فروری سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور 2026 میں اس کا امکان موجود ہے کہ ایک نئے سسٹم کی بنیاد کو ڈال دیا جائے، اس کا نام پریزیڈینشل ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں، واللہ عالم مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ 2 دن کی جو جنگ ہوگی غزوہ بدر کا سا سما ہوگا اور میرے ملک کی بلے بلے ہو جائے گی، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا، کیونکہ غیب کا علم تو مکمل اللہ ہی کے پاس ہے نا، ہم تو صرف اندازہ ہی میں لگا سکتے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ دونوں آپ بھی اور علی بھی، یو آر بینگ آن ڈاٹ، 2026 میں کیا کسی بھارت کے ساتھ دوسری جنگ کا نقشہ کوئی پاسبلٹی ہے ستاروں کے مطابق؟ پہلے آپ بتائیے سامیہ، پھر علی کے پاس بھی اور پھر عالیہ کے پاس۔ مجھے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو اپنی پڑ جانی ہے سر، انڈیا کے اپنے اندر کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ مودی صاحب کا ستارہ تو 12 جنوری سے ہی فال کی طرف اس کا ایسے جہاز گئے تھے نا، تو ایسے ہی فال کی طرف ان کا اپنا گراف جا رہا ہے، ان کی جو پاپولیرٹی جو ایک ہائپ انہوں نے بنائی تھی ایک جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو جنگ کا خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ اندر خراب ہونے جنگ کا آپ کو خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ مجھے نہیں، وہاں کی طرف سے مجھے نہیں نظر آتا۔ علی آپ کو؟ مالک صاحب ایسا ہے کہ پاکستان کے ذائچے میں 2026 کی اگر بات کی جائے کہ پاکستان کے لیے سال اتنا اچھا ہے کہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی مداخلت، کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، ایک تو منہ کی کھا چکا ہے اور آگے بھی کھائے گا، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ 2025 سال تھا جنگ کا، لیکن 2026 کا جو سال ہے یہ اقتدار کا سال ہے، حکمرانی کا سال ہے، بادشاہت کا سال ہے، نئے آغاز کا سال ہے، نئی ابتدا کا سال ہے۔ تو پاکستان کا جو 19 سالہ ایک اچھا دور شروع ہوا ہے،
دیٹ از مارولس کہ اتنا زبردست دور پاکستان کا شروع ہو گیا، جو آئے جائے فرق نہیں پڑے گا، پاکستان نے گرو کرنا ہے، اور جو بھی اس کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پاکستان نے دنیا کے اوپر ابھرنا ہے. یہ پریڈکشن پچھلے سال بھی میں نے آپ کے شو میں کی تھی، اس سے پچھلے سال بھی ہم انتظار کر رہے تھے اس وقت کا، اور بھارت کوشش کرے گا پاکستان کے ساتھ اپنے حالات معاملات کو بہتر کرنے کی. چلیں آج بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جے شنکر ہاتھ ملانے آگے یا صادق کو، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس کو ہم شگ آف نہیں کر سکتے. عالیہ، آپ کو بھی کوئی جنگ کا خطرہ نظر نہیں آتا اس سال؟ دیکھیے، مجھے ایسے لگتا ہے جو ساری باتیں علی اور سامیہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے، آئی سیکنڈ دیٹ، وہ سب کچھ ہے، لیکن 2026 مودی کے لیے ایک نائٹ میئر ایئر ہے. اس کے لیے اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں، 1 اینڈ 2 مجھے یہ لگتا ہے 4 دشائیں ہیں نا، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ریڈ الرٹ ہے. جنگ، حملہ کسی بھی سرحد سے، کسی بھی بارڈر سے ممکن ہو سکتا ہے. ایسا نہیں لگتا کہ امن رہے گا پورا سال اور جنگ کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی. یہ کیفیت مجھے دکھائی دیتی ہے کیونکہ بارڈر ریڈ الرٹ دکھائی دیتے ہیں. اچھا، آپ دونوں علی آپ بھی اور عالیہ آپ دونوں کہتے ہیں کہ یار ستاروں میں نظر نہیں آتا عمران خان کا اندر ہونا سب کچھ، اور وہ ستارے میں آپ کو گورنمنٹ میں نظر نہیں آتی، آپ کو وہ جیل میں نظر نہیں آتے، لیکن دونوں چیزیں ایسی ہیں. آپ کو فیلڈ مارشل کا کیا لگتا ہے ستارہ 2026 ان کے لیے کیسا ہوگا؟ عالیہ، I'll start with you. مجھ سے پوچھ. جی عالیہ. مالک، میں نے ان کا ذائچہ بنایا ہی نہیں. وہ اتنا سخت مارچ ہے کہ میں نے وہ نہیں بنایا ہی نہیں. آئی نو نتھنگ. کیوں نہیں بنایا آپ نے ذائچہ؟ کیوں نہیں بنایا؟ آپ پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے؟ نہیں، میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، بس میں نے نہیں بنایا. جو میں کہہ نہیں سکتی اس کے بارے میں پھر کیا ذائچہ بناؤں. You are a wise. وہ بولتی جو دکھائی دیتا. I must say you are very wise indeed. You are politically wise. علی، آپ نے بنایا ذائچہ؟ آپ نے کچھ دیکھا؟ جی مالک صاحب، ایسا ہے کہ سال 2025 جو بھی گزرا ہے اور 26 آنے جا رہا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے ذائچے کو دیکھیں نا، کہ جب یہ آزاد ہوا ہے تو یہ جمہوری نہیں عسکری ذائچہ ہے پاکستان کا، چونکہ مارس اس کو رول کر رہا ہے، اور جو بھی پاکستان کے اس بڑے منصب پہ فائز ہوتا ہے ان کو عزت بھی ملتی ہے، آگے بھی بڑھتا ہے. اور انڈیا بھی تو ایک دن کا فرق ہے، انڈیا کا بھی عسکری نہیں ہے جو ذائچے میں. مالک صاحب، ایسا ہے کہ 2 ٹوئنز بچے بھی اگر پیدا ہونا، شکلیں ضرور ملتی ہیں لیکن نصیب نہیں ملتے، چیزیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں، ایک اینٹی پارٹی ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے. تو اسی طرح پاکستان کا انڈیا اپنے حصے کا جو اس نے گولڈن ٹائم دیکھنا تھا وہ دیکھ چکا ہے. اب پاکستان کی باری ہے، پاکستان نے گرو کرنا ہے. اور جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کا جو عزت مرتبے کا سال 2025 کا تھا، جس طرح سے اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے، 2026 کا سال اسی کی کنٹینیوٹی میں رہے گا اور ان کو مزید آگے بہتر ہی رکھے گا اور بہتری کی طرف ہی لے کے جائے گا. اچھا سامع، یہ بتائیں سیاسی طور پر کون سی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سب سے بہتر سال ہو سکتا ہے اور کس کے لیے سب سے برا؟ کوئی پارٹی اس کا حساب کتاب لگاتی ہیں آپ لوگ؟ نہیں، مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو ہے کوئی پارٹی کو نمایاں سٹیٹس مل جائے گا یا کوئی پارٹی بیک فٹ پہ چلی جائے گی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو کوئی نیا سسٹم بنے گا نا، اس میں سے جو لوگ اچھے ہیں وہ چن لیے جائیں گے. مجھے آنے والے سال کی ایک ایسی وائب آ رہی ہے. آئی کین بی رانگ، میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی. آپ نے جو سوال کیا ابھی ان سے، علی سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ جس ستارے کی بنا پہ میں کہتی تھی کہ آرمی چیف کو عالمی پذیرائی ملے گی، بلکہ 2022 میں کہا، پھر میں نے آپ کے پچھلے سال بھی یہ بات جو ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تب بھی میں نے کہا ان کو انٹرنیشنل پذیرائی ملے گی. سر ابھی تو وہ مبارک ستارے نے جو وہ لے کے اپنے برتھ چارٹ میں پیدا ہوئے، ابھی تو اس نے اگلے سال اس میں قدم رکھنا ہے. تو آپ سوچیں کہ ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے، اللہ جانے اللہ کو ان پہ
کیا بشرطِ زندگی کیا ان پہ کرم آ سکتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا ان پہ اللہ کیا مہربانی کرنے جا رہے ہیں. میں کہوں گی ابھی تو صرف پارٹی شروع ہوئی ہے. اچھا، اسی لیے آپ کو نظام کے اوپر بھی آپ بات کر رہی ہیں، نظام بھی تبدیل ہو سکتا ہے واٹ ایور. آپ میں سے کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ بنایا ہوا ہے؟ سر میں نے کیونکہ اگر کسی نے بنایا تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب بڑے موڈی آدمی ہیں، بڑے مرکیوریل قسم کے بندے ہیں. ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ، ہماری لیڈرز کے ساتھ 26 ایسا ہی رہے گا کہ وہ آدھے گھنٹے بعد بدل جائے گا؟ آپ میں سے جو بھی جواب دینا چاہے دے دے. سامیہ آپ نے بنایا؟ دیکھیے بہتر. جی میں اس پہ کیونکہ ہوم ورک پہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے سوال ہوتا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اگر تو میری اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ الیکشن جیتیں گے اس باری جو ہے، کیونکہ جو ٹرمپ کا ستارہ ہے وہ بھی ایک ٹف زون کے اندر ہے، وہ ریلیکس ستارہ نہیں ہے اس وقت میں. تو یہ جو اقتدار انہیں ملا یہ ان کا سب سے بڑا امتحان ہے اور ان کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی امتحان ہے. تو ان کی جو پرسنالٹی ہے ہمارا بہت بڑا امتحان ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں ٹرمپ ہمارے ساتھ ٹھیک رہے گا 2026 میں کہ اپنے موڈ پہ آ جائے گا؟ دیکھیں نہیں، اس میں ہم سٹیبلٹی نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان سیف کس لیے ہے کہ کیونکہ نیو ورلڈ الائنس بننا ہے اور مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ چائنا نئی سپر پاور بنے گا اور پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہوگی کہ پاکستان اس الائنس کا حصہ بنے گا جو سپر پاور ہوگی. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. عالیہ، is Trump پاکستان going to stay good or bad؟ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا یہ ایک طرح سے امریکہ کے لیے گورباچوف کا رول پلے کرے گا. دا وے ہی واز ٹو رشیا اسی طرح سے یہ فار امریکہ ہے. امریکہ میں پلوٹو ریٹرن ہو چکا ہے اور امریکہ کا ایک بیڈ ٹائم سٹارٹ. لیٹ دی امریکنز وری اباؤٹ اٹ. مجھے بتائیں آپ کے ستاروں میں کوئی ویزاوی پاکستان کوئی چیز نظر آتی ہے؟ بالکل نظر آتی ہے کیونکہ پاور شفٹ ہو رہی ہے. اس کا اور پاکستان کا ڈسٹنس ہونا ہی ہونا ہے. 26 اور 27 میں امریکہ اور پاکستان میں ایک ڈسٹنس کریٹ ہوتا ہے. یہ جو ہماری پٹی ہے اس پٹی میں بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں اور اس میں پاکستان ایک رول پلے کرنے والا ہے اور اس رول میں امریکہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اوکے، وہ 26 میں آپ کہتے ہیں شروع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. علی آپ کا بھی یہ خیال ہے 26 امریکہ پاکستان تعلقات کے لیے اتنا خاص نہیں ہے؟ نہیں، 26 کا سال دیکھیں پاکستان چونکہ خود ایک اچھے دور سے گزر رہا ہے، ایک اچھی پلانٹس کی پلیسمنٹ سے گزر رہا ہے. پاکستان دنیا کے اندر جتنی بھی سپر پاورز ہیں، جتنے بھی بڑے حکمران ہیں، چاہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کسی اور ملک کا کوئی بھی سربراہ ہو، پاکستان لائم لائٹ میں رہے گا. ان کے ساتھ تعلقات، اور خاص طور پہ 20 مارچ کو نوروز ہوگا جب سن ایگزیکٹ اسی جگہ پہ آ جاتا ہے پورے سال کا چکر لگا کے جہاں پہ اس نے اس دنیا پہ سب سے پہلے اپنی کرن ڈالی تھی. اس کے بعد جو آغاز ہو رہا ہے پاکستان کے لیے دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا شاندار ہوگا. اور ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا ان کی ٹیم ہو یا کوئی بھی ہو، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر رہیں گے اس سال میں 2026 میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور تمام لیڈروں کا پوچھ لیا کہ اس کا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اب ذرا کے پوچھتے ہیں آپ کا میرا کیا ہوگا اس بریک کے بعد، عوام کا کیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. اب ذرا عوام پہ بھی آ جائیں. عالیہ لیٹس اسٹارٹ ود یو. پاکستانی عوام کا اگر کوئی ذائچہ بنا ہو یا پاکستان کے ذائچے سے لنکڈ ہو، کوئی معاشی مشکلات کم ہوں گی، اکانومی بہتر ہوگی کہ صرف امیر امیر تر ہوتے جائیں گے، غریب غریب تر ہوتے جائیں گے؟ کچھ فگرز میں تو ترقی دیکھیے اور قسم سے دکھائی جاتی ہے. جی 2026 جو ہے نا یہ اکانومی کے بہتری کا سال ہے. اس سال کا جو بادشاہ ہے وہ جوپیٹر ہے، مشتری ہے. مشتری جو ہے وہ ابینڈنس لے کر آتا ہے. بیسیکلی وہ عدلیہ کو رول کرتا ہے لیکن پھر وہ عام آدمی کو بینیفٹ بھی. عدلیہ کو کون رول کرتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے عدلیہ کو کون رول کرتا ہے؟ عدلیہ. جوپیٹر. اچھا میں سمجھا آپ نے کچھ اور کہا. آئی تھاٹ یو سیڈ سم تھنگ ایلس. اینی وے اچھا آگے چلیں. جوڈیشری کو. اچھا تو جوڈیشری نے اسٹرانگ ہونا ہے. یہ جو سال ہے 2026 اس میں آپ دیکھیں گے وینٹیلیٹر پہ پڑی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ریوائول کی طرف جائے گی
اور اس کے بعد جوڈیشری ریوائول کی طرف جائے گی, اکانومی ریوائول کی طرف جائے گی, تو آبویسلی پھر عام آدمی کی بہتری خود بخود شروع ہو جائے گی. ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے عام آدمی کے لیے 2026 سے, قانون کی شکل میں اور معیشت کی شکل میں. علی صاحب ایگری کرتے ہیں معیشت میں بہتری عام آدمی کے لیے آئے گی, زندگی بہتر ہوگی؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عام آدمی کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف ہو جائے گا. صرف یہ ریلیف ہوگا کہ مہنگائی جو آلریڈی بھی رک چکی ہے یہ 2026 میں اسی طرح سے ہی چلتی رہے گی, اور کچھ اس میں کوئی مائنر سا کوئی فرق اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے, لیکن جو گزشتہ چند سالوں میں ہم مہنگائی دیکھ چکے ہیں, وہ جو جن بوتل سے نکلا تھا وہ دوبارہ نہیں ہوگا. الحمدللہ 2026 ابھی یہ جوپیٹر کا ذکر کر رہی ہیں, 12 سال کے بعد اس کو مشتری کہتے ہیں, اور یہ شرف مشتری کا سال ہے. 2025 بھی تھا, 26 بھی, اور 27 میں بھی آئے گا. اور پوری دنیا میں جو پیسہ کنٹرول ہوتا ہے اس کو جوپیٹر کنٹرول کرتا ہے, خیر و برکت کو جوپیٹر کنٹرول کرتا ہے, امن کو جوپیٹر کنٹرول کرتا ہے. اور اگست میں, جولائی اگست کے بعد اس نے پھر سے شرف میں آنا ہے. اس کے بعد پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں مزید بہتری اور استحکام اچھے انداز میں آنا شروع ہو جائے. اس کا مطلب ہے جولائی اگست میں آنا ہے, جولائی اگست میں آنا ہے, تو اس کا مطلب ہے شاید کوئی شریفانہ بجٹ ہی آ جائے جون میں. اللہ آپ کی زبان جو ہے مبارک کرے. سامیہ, ڈو یو ایگری کہ 26 اکانومی وائز بہتر سال ہوگا عام آدمی کے لیے؟ 100% اللہ کے حکم سے یہیں سے بہتری نے سٹارٹ ہونا ہے. میں نے کہا نا کہ ان ملکوں کی مجبوری ہے ہمیں بچانا, تو سرمایہ کاری بھی آئے گی, سرمایہ دار بھی آئیں گے, روزگار کے مواقع بھی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر آپ مجھے میں چاہتا ہوں آپ خود مجھے بتائیں, آپ کے خیال میں اس سال کی سب سے بڑی 2026 میں اچھی چیز آپ کو کیا نظر آتی ہے, اور سب سے زیادہ کوئی پریشان کن یا ڈراؤنی چیز کیا نظر آتی ہے جس کا ہمیں احتیاط کریں یا خیال رکھیں؟ عالیہ, لیٹس اسٹارٹ ود یو. واٹ یو تھنک از اے بگ سرپرائز اینڈ ون جو بگ وری بھی ہو سکتی ہے؟ بڑی نیوز مجھے یہ لگتی ہے جوڈیشری کا ریوائول. یہ اچھی خبر ہے بری خبر ہے؟ دوبارہ سے ملنا. یہ اچھی خبر ہے بری خبر ہے؟ اچھی خبر ہے عام آدمی کے لیے, تو یہ اچھی خبر ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ہم عروج کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے. ہاں, آپ دیکھیں گے, سب لوگ دیکھیں گے, کوئی ریلیف مل رہا ہوگا عام لوگوں کو, عام انسانوں کو. اور جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس سال ایک لانگ ٹرم کیئر ٹیکر یا ٹیکنوکریٹ قسم کی حکومت آ جائے گی. یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی جس سے ایک تھوڑا سا انسٹیبل ہونے کا ٹائم شروع ہوگا. اس کے بعد یہ سال جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری, زیادہ طوفانوں کا, زیادہ آندھیوں کا, اور پانی اور آگ, ان کا تھوڑا سا یہ سال جو ہے یہ کچھ زیادہ اس میں اس کا ہے. علی صاحب, آپ سے بھی یہی سوال, گڈ بیڈ اگلی. مالک صاحب, ایسا ہے کہ 2026 کے اندر جو سب سے احتیاط کرنے والی چیزیں, ایک تو نیچرل ڈیزاسٹرز جیسے سیلاب ہیں, یہ چیزیں ہیں, ان سے محتاط رہنا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر ہمیشہ ایک خطرہ قائم رہتا ہے دہشت گردی کا, تو اس حوالے سے بھی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط اور ایکٹیو ہیں, اور انشاءاللہ اس سال میں بھی رہیں گے, تو اس چیز پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بڑے لیول کے اوپر جیسے ابھی ہم بات کر چکے ہیں, کوئی جنگ یا اس قسم کا معاملہ یا حکومت کی تبدیلی والا, وہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ صرف 3 مہینے ہوں گے, جون, جولائی, اگست کے, جس میں گرہن بھی لگنا ہے. اور سب سے اچھی بات 2026 کی یہ ہوگی کہ یہ پاکستان کے عروج, پاکستان کی عزت اور پاکستانیوں کے اتحاد کا سال ہے. مل بیٹھ کر ساتھ ایک اچھے آغاز کا سال ہے, ایک اچھی ابتدا کا سال ہے, کہ جس کے اندر ہمیں اگریشن پالیٹکس جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. لڑائی جھڑائی, دھرنے یا اس قسم کے معاملات الحمدللہ وہ 2026 کے اندر ہمیں نظر نہیں آئے گے. ٹھہراؤ آ جائے گا, صبر آ جائے گا, سکون آ جائے گا, اور آگے چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کو گزارنے کا ہمیں سلیقہ اس سال میں ملے گا انشاءاللہ. یعنی کہ آپ تو مجھے سر مرزا غالب کے وہ برہمن لگے ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ سال اچھا ہے. سامیہ, سیم کوشچن, گڈ بیڈ دا اگلی. کچھ دیر ہی رہ گئی ہے, 2026 میں داخل ہونے جا رہے ہیں. میں کہوں گی اپنے اہل وطن کو, پاکستانیوں کو, کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں, ہیلمٹ پہن لیں, کیونکہ اب وہ جو پرانا پاکستان ہے وہ نہیں رہے گا. ایک جو کیوٹک سچویشن تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے.
اللہ کے فضل سے اسٹیبلٹی کا سال بھی یہی ہے، اور اللہ نہ کرے جو آپ کہتے ہیں بری خبر، نیچرل کلیمٹیز میں زمین ذرا غصے میں آ سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں زمین پہ بھی دھیرے سے چلو، اس کو تکلیف نہ ہو، ارتھ کوئکس کی شکل میں، بس نیچرل کلیمٹیز میں مجھے اس اس کا نام کچھ نہیں کہا، لیکن کوئکلی سامیہ بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. انہوں نے مجھے دونوں نے کہا کہ جون جولائی اگست خطرناک پیریڈ ہے، عالیہ نے تو ٹوٹل اڑا کے رکھ دیا، گورنمنٹ بھی چینج ہوگی، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر 18 فروری کٹ آف ڈیٹ ہے تو پھر جون جولائی اگست اگر خراب بھی ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو کوئی بڑا خطرہ تو نہیں ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی نظام کی تبدیلی بھی ہوگی تو وہ بھی بڑی سموتھلی سب کچھ ہوگا. آپ وہ کوئی کیوٹک سچویشن، آپ بیٹھی ہوئی ہیں نا لاہور میں، آپ کو نظام کی تبدیلی سموتھ نظر آتی ہے؟ اسلام آباد والوں سے پوچھیں کتنی سموتھ ہوتی ہے. اینی وے سامیہ بہت شکریہ، علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، عالیہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی سب کی، دو چیزوں پہ اتفاق ہے. ان کا خیال ہے کہ 2026 ایک اچھا سال ہوگا پاکستان کے لیے، نریندر مودی کا برا ٹائم ہوگا. وہ تو خالی اگر اس کا بھی برا ٹائم ہوتا تو ہمارا سال تو ویسے ہی اچھا ہو جانا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اور یہ جو لگتا ہے کہ جو یہ سروے آیا گیلپ کا جس میں 52% پاکستانی کہتے ہیں کہ بہتر سال ہوگا، اللہ کرے کہ شاید ستارے ان کو پروو کر رہے ہیں. لیکن تینوں کا ایک چیز پہ اور پہ بھی انٹرسٹنگلی اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے تو ان کو ستاروں نے اندر نہیں رکھا ہوا، شاید ان کی سیاست نے اندر رکھا ہوا ہے، اور بات چیت واحد راستہ ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے عمران خان کسی اور کی بات تو سنتے نہیں ہیں، کیا وہ ستاروں کی بات سنتے یا نہیں سنتے؟ وقت بتائے گا. خیر سب کے لیے، ہم تو سب کے لیے خیر مانگتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں اس ملک میں سیاسی تناؤ کم ہو، لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں، ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح خوشیاں گنیں، اور صرف غم کا نہ ہونا خوشی نہیں ہوتی. ہیپینس مینس پریزنس آف ہیپینس، ناٹ دی ایبسنس آف سورو. اللہ آپ کا امید یہی ہے نیا سال مبارک ہو. آپ سے انشاءاللہ اب اگلے سال ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.